بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. اللہ تعالیٰ نے کائنات میں جتنی بھی اشیاء تخلیق کی ہیں ان میں رب کریم نے کوئی نہ کوئی اثر ودیعت کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے پانی پیدا کیا تو پانی کے قطروں میں پیاس بجھانے کا اثر پیدا کر دیا. روٹی کی نعمت دی تو اس کے نوالوں میں بھوک مٹانے کی تاثیر رکھی. سورج کو تخلیق کیا تو اس میں تمازت، حرارت اور ٹیمپریچر رکھ دیا. چاند کو پیدا کیا تو اس میں اپنی ضیاءپاشی، ٹھنڈک اور اپنی نوعیت کی ایک نورانیت رکھ دی. پھول کو پیدا کیا تو اس میں نزاکت، حسن اور مشام کو معطر کرنے والی خوشبو پیدا کر دی. کچھ چیزوں کے اندر اثرات ایسے بھی ہوتے ہیں جو انسان کے لیے مضر، نقصان دہ اور مہلک ثابت ہوتے ہیں. سانپ کو رب کریم نے پیدا کیا تو اس کے زہر میں اللہ نے انسان کی موت کا پیغام رکھ دیا. بچھو کو پیدا کیا اور اس کے ڈسنے میں یہ اثر رکھا کہ وہ انسان کو تڑپا کے رکھ دیتا ہے. آج کا انسان ان ساری چیزوں کے اثرات کو نہ صرف یہ کہ سمجھتا ہے، ان پہ ریسرچ بھی کرتا ہے، ان کو مانتا بھی ہے، اچھے اثرات کو حاصل بھی کرتا ہے اور برے اثرات سے بچنے کی کوشش بھی کرتا ہے. لیکن میری اور آپ کی بدنصیبی کا ایک پہلو یہ ہے کہ ہم اس طرف توجہ نہیں دیتے کہ جس اللہ نے ان چیزوں میں اثرات رکھے ہوئے ہیں اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ نے نیکی اور گناہ کے اندر بھی اثرات رکھے ہوئے ہیں. جس طرح سے آپ کو یقین ہے کہ پانی باہر صورت پیاس بجھائے گا، روٹی بھوک مٹائے گی، اس سے کہیں زیادہ ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ نیکی اپنی برکتیں دکھائے گی. جس طرح سے آپ کو یقین ہے کہ سانپ کا زہر انسان کے لیے مہلک اور تباہ کن ہے، اس سے کہیں زیادہ ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ گناہوں کا زہر انسان کے لیے تباہ کن ہے. آج کی ہماری یہ ملاقات اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس میں ہم اسی موضوع کو قرآن مجید کی روشنی میں ڈسکس کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نیکی اور گناہ کا سب سے پہلا اثر میرے اور آپ کے دل پر ہوتا ہے.
جب ہم نیکی کرتے ہیں تو دل کے اندر ایک نور پیدا ہوتا ہے، ایک روشنی پیدا ہوتی ہے، ایمان کے سوتے پھوٹتے ہیں، یقین میں اضافہ بڑھتا ہے، اللہ رب العزت پہ اعتماد کامل اور بھروسہ پیدا ہوتا ہے، ایمان میں مسلسل اضافہ ہوتا جاتا ہے، حتیٰ کہ دل اندر سے روشن اور منور ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس جب ہم گناہ کرتے ہیں تو اس سے دل میں داغ لگتا ہے، دھبے لگتے ہیں، زنگ لگتا ہے، روشنی ختم ہوتی ہے، اندھیرے بڑھتے ہیں، حتیٰ کہ کرتے کرتے دل اندھیروں میں ڈوب جاتا ہے۔ اس حوالے سے بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ ہمارا بنیادی موضوع دل نہیں ہے، اس لیے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے میں بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ سورہ نور میں 18ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس دل کی بھی مثال بیان کی ہے جو نیکیوں سے آباد ہوتا ہے، اور اس دل کی بھی مثال بیان کی ہے جس دل میں گناہ اپنے ڈیرے لگا لیتے ہیں۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور۔ جناب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بندہ مومن میں جو اس کے دل میں نور پیدا ہوتا ہے اس کی مثال ہے۔ بعض دفعہ دل اتنا روشن اور منور ہو جاتا ہے کہ ایک صحابی رسول غزوہ احد میں اپنے دل کی آنکھوں سے جنت کو دیکھتے ہیں اور کانوں سے خوشبو کو سونگھ کے کہتے ہیں انی لاجد ریح الجنہ من وراء احد، مجھے احد پہاڑ کے پیچھے سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ اور گناہوں سے دل پہ زنگ لگتا ہے، یہ ٹیڑھا ہوتا ہے، اس پہ کفل چڑھتے ہیں، یہ الٹا ہو جاتا ہے، پھر اندر اندھیرے چھا جاتے ہیں، دل کی آنکھیں ختم ہو جاتی ہیں، یہ نابینا ہو جاتا ہے، اور کرتے کرتے گناہوں کی وجہ سے دل کے اوپر مہر لگ جاتی ہے، اور اس کے لیے ہدایت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ حقیقت یہ ہے کہ اصل اندھا پن آنکھوں کا نہیں ہوتا، اصل اندھا پن دل کا ہوتا ہے، وہ دل جو سینوں میں ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ ان کے دلوں پہ اللہ نے مہریں لگا دی۔
نیکی اور گناہ کا سب سے پہلا اثر ہمارے دل پر ہوتا ہے۔ اگر آپ پریکٹیکلی اس کو دیکھنا چاہیں اور ایک مثال سے سمجھنا چاہیں تو آپ اس چور، ڈاکو، زانی اور شرابی کی زندگی پہ نظر دوڑائیں۔ جب وہ روز اول اپنے گھر سے ان برائیوں کے لیے نکلا تھا تو اس کا دل دھڑکتا تھا، دھک دھک کرتا تھا، اس کے پاؤں بوجھل تھے، گناہ کی طرف اٹھنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے تھے، اس کا ضمیر دستک دیتا تھا، نفس لوامہ چیختا پکارتا تھا اور اسے اس برائی سے واپس بلاتا تھا۔ وہ ایک قدم زنا کے لیے اٹھاتا تھا تو 2 قدم پیچھے ہٹاتا تھا، وہ ایک قدم ڈکیتی کے لیے آگے بڑھتا تھا تو 4 قدم پیچھے ہٹتا تھا۔ وہ پھر سوچتا تھا میں یہ کروں یا نہ کروں، اور جب اس نے اپنے دل کی آواز پہ لبیک نہ کہا، 10 سال، 15 سال، 20 سال اس کو گناہوں کی دلدل میں پھنستے ہوئے اور اس کے اندر مسلسل اپنے آپ کو آلودہ کرتے ہوئے گزر گئے، تو 10-20 سال کے بعد اب وہ چوک چراہے میں کھڑے ہو کے ڈکیتی کی واردات کرنے کے بعد بھی شرماتا نہیں، فخر سے کہتا ہے میں نے اتنے قتل کیے ہوئے ہیں۔ یہ گناہوں کا ہی اثر ہوتا ہے۔ امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو نیکیوں سے دل میں نور پیدا ہوتا ہے اور دل منور ہو جاتا ہے، اتنا ہی نور پھر انسان کو قبر میں بھی نصیب ہوتا ہے، اور جو گناہوں کی وجہ سے دل میں اندھیرے چھا جاتے ہیں، اتنے ہی اندھیرے اس کی قبر میں بھی ہوتے ہیں۔ تو پہلا اثر دل پہ ہوتا ہے، دوسرا اثر گناہوں کا اور نیکیوں کا ہمارے جسم پر ہوتا ہے۔ جسم پر کیا اثر ہوتا ہے؟ جب انسان نیکی کرتا ہے، پھر ایک اور نیکی کرتا ہے، پھر ایک اور نیکی کرتا ہے، تو اس کے جسم کے اندر نیکی کرنے کی طاقت پیدا ہو جاتی ہے، یا دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں اسے نیکیوں کی توفیق مل جاتی ہے۔ وہ ایک نیکی سے فارغ ہوتا ہے، دوسری اس کے انتظار میں کھڑی ہوتی ہے، وہ دوسری سے فارغ ہوتا ہے تو تیسری کے لیے اس کا دل بے چین ہو جاتا ہے، وہ تیسری نیکی سے فارغ ہوتا ہے تو چوتھی نیکی اس کا استقبال کر رہی ہوتی ہے۔ اس طرح سے وہ نیکیاں کرتے کرتے ایسا نیک بن جاتا ہے، نیکیوں کی ایسی توفیق ملتی ہے، اور اس کے جسم نیکی کے اوپر اس قدر پختہ ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام ایک مجلس میں پوچھتے ہیں آج کون ہے جس نے روزہ رکھا؟ جناب ابو بکر کہتے ہیں میں نے رکھا۔ آج کون ہے جس نے بیمار کو پوچھا؟ جناب صدیق کہتے ہیں میں نے پوچھا۔ آج کون ہے جس نے صدقہ و خیرات کیا؟ جناب صدیق کہتے ہیں میں نے کیا۔ آج کون ہے جس نے جنازہ پڑھا؟ جناب صدیق کہتے ہیں میں نے پڑھا۔ اس کے برعکس جب انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ کرتے کرتے وہ گناہوں کی دنیا کا ایسا عادی ہو جاتا ہے کہ اللہ کی طرف سے اس کو یہ سزا ملتی ہے کہ اس کے جسم سے نیکیوں کی توفیق چھن جاتی ہے، اور اس سے بڑی محرومی کوئی نہیں ہے کہ انسان توفیق سے محروم ہو جائے۔ سب سے بڑی نعمت دنیا میں اللہ تعالیٰ کی توفیق کی نعمت ہے، اور سب سے بڑی رسوائی
یہ ہے کہ اللہ توفیق سے انسان کو محروم کرتا ہے۔ اس کو آپ عملی طور پہ سمجھنا چاہیں تو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ایک انسان جب برائی کی دنیا میں، بے حیائی کی دنیا میں، چوری کی دنیا میں، ڈکیتی کے جہان میں، شراب نوشی کی دنیا میں جیتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کا جسم ان برائیوں کا اتنا عادی ہو چکا ہوتا ہے کہ رات کے 1-2 بجے بھی اس کے دوست کہیں فلاں جگہ پہ واردات ڈالنی ہے تو اس کے لیے تیار نظر آتا ہے۔ ٹھٹھرتی سردیوں کے اندر بھی وہ رات کے 1-2 بجے چوک چوراہے میں پڑتی ہوئی اوس کو اور شبنم کے قطروں کو بھی اپنے جسم پہ برداشت کر لیتا ہے، اور وہی شخص جو اتنا بہادر بنا ہوا ہے اور اس قدر اپنے آپ کو جرأت مند کیے ہوا ہے، جب اسے کہا جائے کہ مسجد میں نماز کے لیے جانا ہے تو اس کے پاؤں سے پتھر بندھے ہوتے ہیں، اٹھتے ہی نہیں۔ یہ اس کے گناہوں کا ہی نتیجہ ہوتا ہے۔ اس چیز کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس سورہ مبارکہ میں بیان کیا ہے، جس کی چند آیات میں نے درس کے آغاز میں آپ کے سامنے تلاوت کی تھی۔ ان کی طرف آپ پوری توجہ کیجئے، ان کے ترجمہ اور معانی میں غور کیجئے، آپ کو یہ نکتہ اور یہ حقیقت قرآن کی روشنی میں بہت خوبصورت انداز سے سمجھ میں آئے گی۔ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى۔ مجھے رات کی قسم جب وہ چھا جائے، مجھے دن کی قسم جب وہ منور اور روشن ہو جائے، مجھے اس ذات کی قسم جس نے مذکر کو پیدا کیا اور مؤنث کو پیدا کیا، مجھے مذکر و مؤنث کی تخلیق کی قسم۔ یقیناً تمہاری کوششوں کے میدان بہت مختلف ہیں۔ کیا خوبصورت انداز ہے اللہ تعالیٰ کے سمجھانے کا۔ جس طرح سے دن کے نتائج اور رات کے نتائج مختلف ہیں، جس طرح سے مرد و عورت کی نفسیات مختلف ہیں، جس طرح سے تمہاری کوششوں کے میدان مختلف ہیں، کسی کی ساری کوششیں دنیا کے لیے ہیں، کسی کے سارے جتن آخرت کے لیے ہیں، کسی کی ساری کاوشیں انسانیت کی بھلائی کے لیے ہیں، اور کسی کی ساری قد و کاش بس اپنے مفادات کے ارد گرد گھومتی ہے۔ ان سعیکم لشتیٰ، تمہاری کوششوں کے میدان بالکل مختلف ہیں۔ فاما من اعطی، بس جو شخص بھی اس انداز سے کوشش کر رہا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں دیتا ہی رہتا ہے، واتقی، اس کے دل میں اللہ کا خوف سمایا ہوتا ہے، وصدق بالحسنی، اور اچھی بات کو، کلمہ طیبہ کو، جنت کو، نیکی کو، قرآن کو صدق کے دل سے تسلیم کر لیتا ہے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ہم اس کے لیے نیکیوں کے راستے آسان کر دیتے ہیں۔ 3 چیزیں جو اپنے اندر پیدا کر لیں، کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں دیتے رہنا، اپنے دل میں اللہ کا خوف بٹھانا، اچھی باتوں کو مان لینا، یہ 3 خوبیاں جس شخص میں پیدا ہو جائیں، اللہ کہتے ہیں ہم اس کے لیے بہت آسان راہیں بالکل کھول دیتے ہیں۔
وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، جو بخیل ہو جائے، یہ 3 خامیاں ہیں، جو بخیل ہو جائے، وَاسْتَغْنَى، لاپرواہ ہو جائے، کسی کا احساس اور خیال ہی نہیں، رب کی باتوں کی طرف دھیان ہی نہیں، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اچھی بات کو، توحید کو، کلمہ طیبہ کو، قرآن کو، جنت کو ماننے کے لیے وہ تیار ہی نہیں، آخرت کو ماننے کے لیے آمادہ ہی نہیں، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، سب سے تنگ راستے پھر ہم اس کے لیے وہ والے راستے آسان کر دیتے ہیں۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ، جب گرنے لگتا ہے پھر اس کا مال اس کے کام نہیں آتا ہے۔ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، راہیں دکھانا ہمارے ذمہ ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ کا بنیادی موضوع ہی ہے، اور اس میں دونوں کرداروں کے جو حتمی نتائج ہیں، جو الٹیمیٹ ان کا رزلٹ ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں بیان کیا ہے۔ یہی وجہ ہے امام حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ تشریف فرما تھے، ایک شخص نے آ کے ان سے پوچھا کہ جناب امام، میں رات کو لیٹتا ہوں، لوٹے میں پانی بھر دیتا ہوں، وضو کر کے سوتا ہوں، نیت بھی ہوتی ہے صبح اٹھوں گا، اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا، تہجد پڑھوں گا، رب کے سامنے غلامانہ انداز میں ہاتھ باندھوں گا، لیکن اٹھا نہیں جاتا ہے، اس سب کے باوجود نہیں اٹھا جاتا، وجہ کیا ہے؟ امام حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جواب دیا، قیدت کا ذنوب کا، جو دن بھر تو گناہ کرتا ہے، جب رات اٹھنے لگتا ہے وہ تیرے دن کے گناہ تیرے پاؤں کی زنجیر بن جاتے ہیں، وہ تجھے اٹھنے نہیں دیتے۔ نیکی اور گناہ کا پہلا اثر ہمارے دل پر ہوتا ہے، دوسرا اثر ہمارے جسم پر ہوتا ہے، اور جسم پر اثر کا بنیادی مطلب میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ نیکیوں سے اور نیکیوں کی توفیق ملتی ہے، اور برائیاں کرنے سے انسان برائیوں کا عادی ہو جاتا ہے اور نیکیوں کی توفیق سے محروم ہو جاتا ہے۔ تیسرا اثر نیکی اور گناہ کا میری اور آپ کی اولادوں پر ہوتا ہے، بیٹوں پر ہوتا ہے، بیٹیوں پر ہوتا ہے، پوتوں پر ہوتا ہے، پوتیوں پر ہوتا ہے، نواسوں پر ہوتا ہے، نواسیوں پر ہوتا ہے، پوری کی پوری بعض دفعہ نسلوں پر ہوتا ہے۔ اس بارے میں کچھ اشارات ملتے ہیں قرآن مجید میں بھی اور احادیث مبارکہ میں بھی، اور سلف صالحین کے آثار میں سے بھی۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جناب موسیٰ اور جناب خضر دونوں ایک طویل مسافت طے کرتے ہیں، راستے میں دریا کے تھپیڑے بھی ہیں، جزیرے بھی ہیں، مشقتیں بھی ہیں، پھر ایک مقام ایسا آتا ہے کہ وہ ایک گری ہوئی دیوار کی چنائی کر دیتے ہیں، اس کو درست کر دیتے ہیں۔ جناب موسیٰ جناب خضر سے پوچھتے ہیں کہ یہ بے مروت قسم کے لوگ جنہوں نے ہماری ضیافت تک نہیں کی، آپ نے ان کی گری ہوئی دیوار کو کیوں اٹھا دیا ہے؟ تو اس کا ایک یہ جواب دیتے ہیں جس کا مطلب یہ بنتا ہے، جناب موسیٰ، اللہ نے مجھے اور آپ کو
اتنا لمبا جو سفر کروایا ہے اس کے پیچھے ایک اہم مقصد یہ بھی ہے کہ اس دیوار کے نیچے ایک خزانہ رکھا ہوا ہے. اگر یہ دیوار گری رہتی ان یتیم بچوں کو اس خزانے کا پتہ نہ چلتا، شاید کوئی علامت یا نشانی تھی. اب ہم نے دیوار کی چنائی کر دی ہے، وہ نیچے سے اپنا خزانہ نکال لیں گے اور ان کے اس خزانے کی حفاظت اور وہاں سے حفاظت کے لیے میرا اور آپ کا چلنا، اس دیوار کی چنائی کر دینا اور اسے کھڑا کر دینا، یہ سارا اہتمام اس لیے ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا کہ ان کا والد نیک انسان تھا. میرے والد گرامی مولانا یوسف جہاں لیٹے ہیں، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. اپنے ایک شاگرد کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو اچانک جلال میں آ گئے. کہنے لگے عبد المجید، تجھے اللہ نے دولت دی ہے، اولاد دی ہے، عزت دی ہے، مقام دیا ہے، بہت کچھ دیا ہے. تو یہ سمجھتا ہے کہ اس میں تیری محنت ہے. کبھی یہ نہ سوچنا عبد المجید، میں جانتا ہوں تیرا ابو بڑا نیک تھا، یہ تو تیرے والد کی دعاؤں کی برکتیں ہیں. تو نیکی کا اثر بعض دفعہ اولاد پر بھی ہوتا ہے، بشرطے کہ اولاد نیک والدین کی راہوں پر چلے، ان کے نقش قدم پر چلے. اسی طرح سے گناہ کا اثر بھی اولاد پر ہوتا ہے. ویسے تو قرآن مجید کا یہ اصول ہے کہ کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا، لیکن بعض دفعہ جب والدین غلط راہوں پہ ہوں اور اولاد کی تربیت انہی راہوں پہ کر کے جا رہے ہوں اور اولاد بھی انہی کے نقش قدم پہ چل رہی ہو اور اپنے والدین والے برے راستے کو بدلنے کے لیے تیار نہ ہو، تو پھر ان کے والدین کی تربیت چونکہ ان کی زندگی کا حصہ ہو چکی ہوتی ہے، تو بعض دفعہ ان کی اپنے گناہوں کی نحوست اور آباء و اجداد کے گناہوں کی نحوست بھی ڈبل نحوست بن کے ان کی زندگی کا تباہی کا باعث بن جاتی ہے. یہ جو یہودی ہیں، جو ان کی نفسیات ہیں، جو ان کی سائیکالوجی ہے، جس قدر انہوں نے انسانیت کو نقصان پہنچایا ہے اور آج تک پہنچا رہے ہیں، اور جس قدر یہ فسادات، در پردہ سازشیں اور اس طرح کے ہر تخریب کاری کے پیچھے کہیں نہ کہیں ان کا عمل دخل اور ہاتھ نظر آتا ہے. جہاں ان کے اپنے گناہ ہیں، جہاں ان کی اپنی کرتوتیں ہیں، وہاں ایک بہت بڑا عمل دخل ان کے آباء و اجداد ہی سے ان کو گناہوں کی نحوست وراثت میں ملتی چلی آ رہی ہے. ان کے بڑے وہ تھے جن کی شکلوں کو اللہ نے بندر اور خنزیر کی شکلوں میں تبدیل کر دیا تھا، اور آج فباءوا بغضب علی غضب، ان کے اوپر غضب بالائے غضب ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اس بارے میں ایک روایت بیان کی جاتی ہے، نبی علیہ السلام کے قول کے طور پر وہ ثابت نہیں ہے، لیکن ایک اسرائیلی روایت کے طور پر، یعنی سابقہ کتابوں کی ایک بات کے طور پر، امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی کتاب الفوائد میں نقل کیا ہے. وہ فرماتے ہیں اوحى اللہ تعالی الی نبی من الانبیاء، سابقہ نبیوں میں سے کسی نبی کی طرف اللہ رب العزت نے یہ وحی کی تھی اور کہا تھا کہ اپنی قوم کو بتا دو، انی اذا اطعت رضیت واذا رضیت رحمت ورحمتی تبلغ السابع من الولد. جب میری اطاعت کی جاتی ہے میں راضی ہو جاتا ہوں، جب میں راضی ہوتا ہوں
پھر اب میں رحمتیں نچھاور کرتا ہوں، جب میں رحمتیں بھیجتا ہوں تو میری رحمت انسان کی 7ویں نسل تک بھی اثر کر جاتی ہے۔ وَإِذَا عُصِيتُ غَضِبْتُ، جب میری نافرمانی ہوتی ہے تو میں ناراض ہو جاتا ہوں۔ وَإِذَا غَضِبْتُ لَعَنْتُ، جب میں ناراض ہوتا ہوں پھر میں لعنت بھیجتا ہوں۔ وَلَعْنَتِي تَبْلُغُ السَّابِعَ مِنَ الْوَلَدِ، اور میری لعنت بھی بعض دفعہ انسان کی 7ویں نسل تک اثر کر جاتی ہے۔ اور بھی اس کے متعدد شواہد آیات و احادیث سے ملتے ہیں۔ ایک صحابیہ رسول صبر کا دامن تھامتی ہیں اور صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق سفر سے واپس آنے والے اپنے شوہر کے آرام کا خیال کرتی ہیں، اس کے ساتھ شب بسری کرتی ہیں۔ صبح اللہ کے پیارے نبی کے پاس یہ کیس پہنچتا ہے اور آپ دعا دیتے ہیں، اللہ تمہیں برکت دے، اس صبر کی برکت سے، پیغمبر کی دعا کی برکت سے، اس صبر والی رات کی برکت سے اللہ ان کو 7 بیٹے دیتا ہے اور 7 ہی ان کے بیٹے قرآن کے عالم اور قاری ہوتے ہیں۔ تو والدین کے معمولات کا اولاد پر کسی نہ کسی درجہ میں اثر ہوتا ہے، نیکی کا بھی اور گناہ کا بھی۔ لیکن اس میں یہ چیز ہے کہ جب اولاد نیکی کی راہ کو اختیار کرے، اور برائی کا اثر تب زیادہ ہو جاتا ہے جب اولاد بھی اسی راہ پہ چلے۔ تو نیکی اور گناہ کا اثر ہمارے دل پر ہوتا ہے، ہمارے جسم پر ہوتا ہے، ہماری اولاد پر ہوتا ہے۔ نیکی کا اور گناہ کا اثر پوری کی پوری کائنات پر ہوتا ہے۔ چوتھا اثر پوری کائنات پر ہوتا ہے، زمین پر ہوتا ہے، آسمان پر ہوتا ہے، درختوں کے پتوں پہ ہوتا ہے، ریت کے ذروں پہ ہوتا ہے، پانیوں کے قطروں پر ہوتا ہے، کنکر پہ ہوتا ہے، پربت اور پہاڑ پہ ہوتا ہے، زمین کی پستیوں پہ ہوتا ہے، آسمان کی بلندیوں پہ ہوتا ہے، پھلوں پر ہوتا ہے، ان کے ذائقوں پر ہوتا ہے، معیشت پر ہوتا ہے، معاشرت پر ہوتا ہے، اکنامکس پر ہوتا ہے، پولیٹکس پر ہوتا ہے، سیاست پر ہوتا ہے، آئیار پر ہوتا ہے، انٹرنیشنل ریلیشنز اور بین الاقوامی تعلقات پر ہوتا ہے۔ قرآن و حدیث سے یہ واضح معلوم ہوتا ہے گناہوں کا اثر پوری کی پوری کائنات پر ہوتا ہے، نیکی کا بھی ہوتا ہے، گناہوں کا بھی ہوتا ہے۔ امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ کی ایک کتاب ایسی ہے کہ سب کو پڑھنی چاہیے، اور میں تو کہتا ہوں کہ اسے باقاعدہ سلیبس کا حصہ بنا کے پڑھنا چاہیے۔ چلیں سلیبس کا حصہ نہ بنا سکیں تو ہم نصابی سرگرمی کے طور پر اور جو مجوزہ کتب ہوتی ہیں اس کے طور پہ اسٹڈی سرکل میں اس کو پڑھ لینا چاہیے۔ اس کتاب کا اردو میں ترجمہ بھی ہوا ہے اور بھی بہت ساری زبانوں میں ترجمہ ہوا ہے۔ امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ نے کوئی 150 صفحات اس پوری کی پوری قوم کو غرق کر دیا گیا۔ یہ گناہوں کا یہ اثر تھا کہ فرعون اور اس کی آل کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ یہ گناہوں کا یہ اثر تھا کہ قوم عاد اور قوم سمود کے اوپر اللہ نے مختلف قسم کے عذاب نازل کیے۔ بڑی کثرت سے وہ اس کے شواہد لے کے آئے۔ قرآن مجید نے 2 ٹوک انداز میں کہا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ خشکی اور تری کے اندر فساد رونما ہو چکا ہے،
لوگوں کی کرتوتوں اور ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائیوں کی وجہ سے لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، تاکہ ان کے کچھ برائیوں کے کچھ مزے اللہ ان کو چکھا دے، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ انسان واپس پلٹ آئے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اگر اللہ انسانوں کو ان کے گناہوں کی پاداش میں گرفت کرنا اور پکڑنا شروع کر دے تو اس روئے زمین کے اوپر کوئی جاندار بھی زندہ باقی نہ بچے۔ سنن ابن ماجہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اقبل علینا بوجہی، آپ خصوصی طور پہ ایک دفعہ ہماری طرف متوجہ ہوئے اور کہا، یا معشر المہاجرین، اے میرے مہاجر صحابہ کی جماعت، خمس اذا ابتلیتم بہن، 5 گناہ اور 5 قسم کی چیزیں اور ان کے برے نتائج میں اللہ کی پناہ میں تمہیں دیتا ہوں کہ تم اس وقت اور اس دور کو پاؤ اور ان کے نتائج کو پاؤ۔ پھر آپ نے خصوصاً 5 گناہ گنوائے اور ان کے جو نتائج گنوائے ان پہ آپ نے اس حوالے سے غور کرنا ہے کہ ان گناہوں کے نتائج سیاسی بھی ہیں، معاشی بھی ہیں، معاشرتی بھی ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ما ظهرت الفاحشة في قوم قط إلا وفشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا، جب بھی کسی قوم کے اندر بے حیائی عام ہو جاتی ہے تو اس قوم کے اندر وہ بیماریاں آتی ہیں، اور خصوصاً متعدی بیماریاں جن کا کبھی ان کے بڑوں نے نام و نشان بھی نہیں دیکھا۔ بے حیائی کا اثر جسموں پر ہوتا ہے، بیماریوں پر ہوتا ہے۔ آپ بنا لیں جتنے ہسپتال بنانا چاہتے ہیں اور کھول لیں جتنے لیبارٹریز کھولنا چاہتے ہیں، اور ریسرچ کے ادارے قائم کر لیں جتنے آپ کرنا چاہتے ہیں، اور میڈیسن اور فارمیسی کے میدان میں آپ ترقی کر لیں جتنے بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے بتا دیا ہے جب کسی قوم میں بے حیائی عام ہو جاتی ہے تو بیماریاں عام ہو جاتی ہیں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کسی قوم کے اندر یہ بری عادت پیدا ہو جائے، لم ينقص المکیال والمیزان، وہ ماپ اور تول کے اندر کمی کرے، ہر شخص اپنی جگہ پہ ایک ڈنڈی مارنے کی کوشش کر رہا ہو، دوسرے کو دھوکہ دینا کی کوشش کر رہا ہو، تو اس گناہ کے آپ نے 3 اثرات بتائے، الا واخذوا بالسنین وشدۃ المعونہ وجور السلطان علیہم۔ تو پھر جب قوم کا یہ مزاج بن جائے، وہ ناپ تول میں کمی کر رہے ہوں تو ان پہ بحران آتے ہیں، ان کے حکمران ظالم ہو جاتے ہیں اور ان کے خرچے پورے نہیں ہوتے ہیں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، وَمَا مَنَعَ قَوْمٌ زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، جب بھی کوئی قوم زکوٰۃ نہ دے تو اللہ آسمانوں سے بارش کے قطرے روک لیتا ہے۔ چوتھے نمبر پہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کسی قوم کے لوگ اپنے معاہدوں کو توڑیں اور وعدوں کو توڑیں اور وعدوں کے اوپر کسی کا کوئی اعتماد نہ رہے تو اللہ ان پہ غیر قوموں کو حکمران بنا کے ان کے اوپر مسلط کر دیتا ہے۔ ہم نے ایک دوسرے سے بھی وعدے توڑے، حکمرانوں نے اپنی رعایا سے وعدے توڑے، تو غیروں کی غلامی اس وقت ہمارا مقدر بن چکی ہے۔ 5ویں نمبر پہ آپ نے ارشاد فرمایا، جب بھی مسلمان قوم کے حکمران اللہ کی کتاب کی روشنی میں فیصلے نہیں کریں گے اور ان کا قانون اللہ کی کتاب نہیں ہوگا، اللہ کا قرآن نہیں ہوگا، الا جعل اللہ بأسهم بینہم، اللہ اس قوم کے اندر انتشار پیدا کر دے گا۔ قرآن مجید قوموں کو یونیفائی کرتا ہے، متحد کرتا ہے، اور جب کوئی قوم قرآن مجید کو چھوڑ دے گی، اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں اس قوم میں انتشار پیدا ہو جائے گا۔ تو اس حدیث کی جامعیت پہ غور کریں، اس میں سیاست بھی ہے، اس میں معاشرت بھی ہے، اس میں معیشت بھی ہے، اور سارے پہلوؤں کا آپ نے جامع انداز میں تذکرہ کر دیا۔ تو نیکی کا اثر
دل پر ہوتا ہے، گناہ کا اثر بھی دل پر ہوتا ہے۔ نیکی اور گناہ کا اثر ہمارے جسموں پر ہوتا ہے، نیکی اور گناہ کا اثر ہماری اولادوں پر ہوتا ہے، نیکی اور گناہ کا اثر پوری کی پوری کائنات پر ہوتا ہے۔ زمین پہ ہوتا ہے، آسمان پہ ہوتا ہے، سیاست پہ، معیشت پہ، معاشرت پہ ہوتا ہے۔ آخری چند منٹ کے اندر میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں، 5 منٹ میں انشاءاللہ ہم بات کلوز کرتے ہیں۔ نیکی اور گناہ کا اثر ہمارے خاتمے پر ہوتا ہے، زندگی کے اختتامی لمحات پر ہوتا ہے۔ جو شخص ساری زندگی نیکی میں رہا ہو، اس کا خاتمہ بھی انشاءاللہ اللہ بہت اچھا کرتے ہیں، اور جو ساری زندگی گناہوں کی دلدل میں رہا ہو اور توبہ کیے بغیر دنیا سے جا رہا ہو، اس کا خاتمہ بھی عبرتناک اور برا نہیں ہوتا ہے۔ اس حوالے سے بھی امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ نے بہت عبرتناک واقعات لکھے ہیں۔ اسی کتاب دوائے شافی کے نام سے اس کا ترجمہ ہے، الجواب الکافی لمن سأل عن الدواء الشافی، یہ عربی میں اس کا نام ہے، اور اردو ترجمہ اس کا دوائے شافی کے نام سے موجود ہے۔ امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ ایک شخص فوت ہو رہا تھا، زندگی بھر شراب پیتا رہا، لوگ اس کے سراہنے میں بیٹھ کے اسے کلمے کی تلقین کر رہے تھے، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، اور وہ آگے سے جواب دے رہا تھا، ایک جام اور دے دو، ایک پیالہ اور دے دو، تھوڑے سے گھونٹ اور پلا دو۔ یہ کہتے کہتے اس کی موت واقع ہوئی۔ میرے والد گرامی کے ایک دوست تھے، مولانا جان محمد، اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اعزازی طور پر انہوں نے دین کی بہت خدمات کی۔ وہ جب جا رہے تھے نا دنیا سے، تو ان کے بیٹے جو ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے مجھے یہ واقعہ سنایا۔ کہنے لگے کہ مولانا جان محمد جا رہے تھے تو یوں کہہ رہے تھے، جیسے کوئی بندہ مسافہ کر رہا، اور اپنے بیٹے کو کہتے ہیں، بیٹا یہ پرندے نہیں تمہیں نظر آ گئے؟ بیٹا کہتے ہیں، بابا جی کون سے پرندے؟ کہتے ہیں یہ پرندے اس طرف سے آ رہے ہیں اور ادھر یوں کتار اندر کتار جا رہے ہیں، تمہیں نظر نہیں آ رہے؟ کہتے ہیں ہم پریشان ہو گئے کہ پتہ نہیں کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ اسی اثناء میں ایک عالم ربانی آئے، ہم نے اس کے ساتھ یہ بات شیئر کی کہ مولانا ایسے کہہ رہے ہیں، مسلسل بزرگ کہے جا رہے ہیں۔ کہنے لگے مبارک ہو، یہ انشاءاللہ اچھے خاتمے کی علامت ہے۔ جن کو یہ پرندے کہہ رہے ہیں وہ آسمان سے فرشتے اتر رہے ہیں، اور یہ جو اشارہ کر رہے ہیں لگتا ہے کہ یہ ان فرشتوں سے مصافحہ کر رہے ہیں۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون
جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پہ عمر بھر قائم رہے۔ فرشتے قطار اندر قطار ان پہ اترتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں اللہ تخافو، آگے کیا ہوگا، کوئی خطرہ محسوس نہیں کرنا، ولا تحزنوا، پیچھے کیا بنے گا، غم نہیں کھانا، وابشروا بالجنہ التی کنتم توعدون، جس جنت کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا ہم اس جنت کی تجھے مبارکباد دیتے ہیں۔ نحن اولیاؤکم، سب ساتھ چھوڑ جائیں گے، کوئی بات نہیں، ہم ہیں نا فرشتے، ہم تیرے دوست بن کے رہیں گے، جو تم چاہو گے تمہیں ملے گا اور جو تم منگواؤ گے وہ بھی تمہیں ملے گا۔ نزلا من غفور الرحیم، وہ جو بہت بخشنے والی ہستی، بہت رحم کرنے والا رب ہے، یہ اس کی طرف سے آج تیری میزبانی ہو رہی ہے۔ تو موت کے وقت زندگی بھر کی نیکیاں بہت فائدہ پہنچاتی ہیں اور عمر بھر کے گناہ بہت ستاتے ہیں۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ مرنے والے انسان کو، ہر انسان کو ہی ایک تکلیف تو ہوتی ہے سکرات الموت کی، وہ ایک طبی تکلیف ہوتی ہے، وہ ہر ایک کو ہوتی ہے۔ جیسے کانٹا چبھے تو ہر ایک کو تکلیف ہوتی ہے، چاہے مومن ہے چاہے غیر مومن ہے۔ تو اس طرح سے ایک فطری پروسیس، روح کا جسم سے جدا ہونا، یہ ایک تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے۔ اس کی تکلیف ایک فطری لیول پہ تو ہوتی ہی ہوتی ہے، لیکن یہ تکلیف اس وقت بڑھ جاتی ہے جب سکرات الموت کے ساتھ ساتھ حسرت الفوت شامل ہو جائے کہ اللہ میں نے اپنی زندگی ضائع اور برباد کر دی، پھر اس تکلیف میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ آخری بات، نیکی اور گناہ کا اثر انسان کی قبر پر بھی ہوتا ہے اور میدان محشر میں بھی ہوتا ہے۔ وہ پھر ایک علیحدہ تفصیل ہے، ہر نیکی کے اپنے اپنے اثرات پھر علیحدہ ہیں، یہ ایک اوور آل اثر ہے۔ پھر نماز کے اپنے اثرات ہیں، زکوٰۃ کے اپنے اثرات ہیں، روزے کے اپنے اثرات ہیں، عمرے کے اپنے اثرات ہیں، حج کے اپنے اثرات ہیں، صدقات و خیرات کے اپنے اثرات ہیں، صلہ رحمی کے اپنے اثرات ہیں، ذکر اذکار کے اپنے اثرات ہیں، تلاوت کے اپنے اثرات ہیں۔ اسی طرح سے زنا کے اپنے اثرات ہیں، قتل کے اپنے اثرات ہیں، ڈکیتی کے اپنے اثرات ہیں، بے حیائی کے اپنے اثرات ہیں، خیانت کے اپنے اثرات ہیں۔ وہ ایک پوری دنیا ہے جو شریعت نے بیان کی ہے اور جس کی تفصیل سمیٹنا ممکن نہیں ہے۔ لیکن آج کی اس نشست میں صرف یہ سمجھانا مقصد ہے کہ ہر نیکی اور ہر برائی کا کوئی نہ کوئی اثر ضرور ہوتا ہے، وہ دنیا میں بھی ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ہوتا ہے، اور مختلف اندازوں سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو ہم نیکیاں کر سکے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، دنیا آخرت میں اس کی برکات ہمیں دکھا دے، اور جو ہم نے گناہ کیے ہیں، کوتاہیاں اور کمزوریاں کی، ان کے برے اثرات سے دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرما لے۔ برائیوں کے اثرات کو مٹانے کے لیے اللہ نے توبہ رکھی ہے، انابت اور رجوع اللہ رکھا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا